اس وقت ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ترکی نے یمن کے حوثی باغی کے خلاف سعودی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ عالمی منظر نامہ جو ہے یہ اچانک سے نہیں بدلا، اس کے پیچھے مسلم ممالک جو ہے ان کی ایک پالیسی ہے۔ اس پالیسی کے خلاف جو عالمی قوتیں ان ممالک کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ دیکھیں، ان عالمی ممالک کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی، اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، 1979 میں ایران میں ایک انقلاب ہوا، جو کافی مشہور ہے، جس کے بعد خمینی کی رجیم جو ہے ایران میں پاسداران انقلاب کے نام سے منسوب ہوئی۔ پاسداران انقلاب کی پالیسی کیا تھی؟ جب یہ 1979 میں ایران، پاسداران انقلاب کے جو نیتا تھے خمینی، جن کو امام خمینی کہا جاتا ہے، وہ کہاں پہ تھے؟ وہ فرانس میں تھے۔ فرانس میں سے ایئر لفٹ کرا کر، خود اہل مغرب نے ان کو ایئر لفٹ کرا کر کہاں پہ لایا؟ ایران میں لایا، اور ان کی حکومت کو قائم کر دیا گیا۔ جس وقت سے ایران میں یہ پاسداران انقلاب کی حکومت آئی ہے، آپ خبروں کو اس کو ریسرچ کریے، مسلسل اہل عرب کے جتنے بھی ممالک تھے، چاہے وہ عراق ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، یمن ہو، سعودی ہو یا امارات ہو، یا جو بھی ممالک ہو، ان سب کے اوپر پاسداران انقلاب اپنی ملیشیا کو چھوڑتا گیا، اور وہ ملیشیا ان ممالک کی معیشت کو تباہ کرتے گئے۔ یمن میں پھر چاہے حوثی لے لو، اور لبنان میں حزب اللہ لے لو، یا پھر عراق میں لے لو، سیریا کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر اب دیکھیں کیا ہوا۔ ایران نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی لائی تھی پچھلے 1.5-2 سال میں، اور یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تبدیلی کیا تھی کہ سیریا سے، دیکھیں، بشار الاسد، جس کو ایران کے پاسداران انقلاب سپورٹ کرتے تھے، بشار الاسد کی سرکار گر گئی کیونکہ ایران نے وہاں کمزوری دکھائی۔ اسی طرح یمن میں، عراق میں اور دوسرے ممالک میں پاسداران انقلاب جو ہے وہ عرب ممالک سے ڈیل کر رہے تھے۔ ہم نے کئی پچھلے 6-8 مہینے سے جو ہم خبر سن رہے تھے، سعودی سے ان کی کچھ بات چیت شروع ہو گئی تھی، اسی طرح عراق سے کچھ بات چیت شروع ہو گئی تھی، تو یہ لوگ اب ایران کے جو تھے وہ ڈیل کرنے لگے تھے۔ اب یہ جو عالمی قوت تھی، ان کو یہ پالیسی ایران کی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے پاسداران انقلاب کو ایران میں اس لیے بٹھایا تھا تاکہ وہ عرب ممالک کو کمزور کرے اور اپنی ملیشیا وہاں چھوڑے، لیکن اب الٹا ہونے لگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایران کے اوپر چڑھائی کر دی گئی۔ کون چڑھائی کیا؟ ہم سب جانتے ہیں، جو عالمی قوت ہے انہوں نے چڑھائی کر دی۔ اب جب چڑھائی کر دی، اور جتنے لوگ یہ جو ڈیل کرنے لگے تھے، جو پہلے عرب ممالک میں مخالفت کرتے تھے لیکن ڈیل کرنے لگے تھے، اور جو لوگ بھی ڈیل کرنے لگے تھے ان سب کو ہٹا دیا گیا راستے سے۔ خامنائی رجیم کے جتنے بندے تھے بڑے بڑے، چاہے وہ علی لارجانی ہو یا جو بھی ہو، سب کو ہٹا دیا گیا راستے سے۔ اب جو نئے بندے آئے ہیں، اب دیکھیں واپس سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان عرب ممالک کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ تو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم امریکی اڈے، لیکن یہ سب تو صرف بہانہ ہے، امریکی اڈے ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل جو کیا ہے کہانی اس کے پیچھے، کہ جتنے بھی عرب ممالک ہے اس کو دوبارہ سے پریشان کرو۔ دیکھیں، حوثی باغی واپس سے سر اٹھانے لگے، اور انہوں نے شروع سے کہہ تو رہے تھے کہ ہم اسرائیل پہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کر دیا کس پہ؟ سعودی پہ کیا۔ کیوں کیا؟ سعودی کی معیشت پہ کیا، جو ارامکو ان کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے اس کے اوپر کیا نا، کوئی امریکی اڈے پہ تو نہیں کیا، ارامکو پہ کیا۔ اب دیکھیں، جتنے عرب ممالک ہے وہ چاہتے یہ ہے، جتنے بھی ملیشیا ہے ایران کے، اور ایران کی جو اصل سب سے بڑی پاسداران انقلاب ہے، ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو لگام لگائی جائے، ورنہ یہ ہماری معیشت کو جو ہے وہ تباہ کریں گے۔ اور جب سے حوثی ملیشیا نے سعودی کے اوپر اٹیک کیا، اس کے بعد سعودی نے ایسا جواب دیا ہے، سنا میں ان کے جتنے بھی جو جہاں اسلحہ ڈپو تھے، جو بھی یمن کے اندر، سنا کے اندر، جو سنا یمن کی کیپٹل ہے، یمن کی راجدھانی ہے، وہاں پہ اس طریقے سے اتنا خطرناک اٹیک کیا ہے عرب اتحاد نے سعودی کے ساتھ مل کر۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے کہاں پہنچ رہے؟ بیک ڈور خبریں یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ UN اقوام متحدہ پہنچ رہے۔ کون؟ حوثی باغی۔ بتائیے کہاں پہ پہنچے؟ اقوام متحدہ۔ اور تھوڑے دن پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ پاسداران انقلاب یہ بھی اقوام متحدہ پہنچا ہے کہ ہمارے کو بچایا جائے۔ تو دیکھیں، جو بھی کچھ معاملے کو ہم جذبات میں آ کر کچھ بھی کہنے کے بجائے
हम मामले की हकीकत तक जाए और इसका हिस्टोरिक जो बैकग्राउंड है वो अगर देखा जाए कि इन लोगों को लॉन्च किसने किया, इनको लाके बिठाया किसने था, कौन इसको सपोर्ट कर गया, क्या ये बात हमसे छुपी है? जो पहले की खबरें जानते हैं उनको मालूम है कि जब इराक और इजराइल की वॉर हो रही थी तो ईरान जो है वो किसको हथियार दे रहा था, इजराइल को हथियार दे रहा था उस वक्त भी। तो जिन जो पुरानी खबरें जो मतलब जो पुराने चावल है उनको सब मालूम है, वो जज्बाती यूट्यूबर से मुतासिर नहीं होते, उनको सब मालूम है। हमने ये भी देखा है अपनी आंखों से, जब अमेरिका इराक पर चढ़ाई कर रहा था तो अमेरिकी टैंकों पर कौन कहाँ के सिविलियन सवार थे, सब ईरान के थे। हमने खुद अपनी आंखों से वो सब खबरें देखी थी ना, हम थोड़ी ना वो सब चीज़ भूले। तो शुरू से हम जानते हैं जो ये बिठाया गया है पासदारा ने इनकलाब को, वो किसकी मुखालिफत के लिए बिठाया गया है।